پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج قومی اسمبلی میں بلاول صاحب نے جب خطاب کیا تو اس وقت اپوزیشن لیڈر صاحب عمر ایوب صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہاتھا پائی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آئیں. پھر پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف ہے ایران کے حوالے سے، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے بھی اسی ایشو پر ہم گفتگو کرتے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاندانہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. آج ایک تو قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوا یہ بتائیے گا، اور دوسرا یہ جو ایران کے حوالے سے صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے اس حوالے سے پاکستان کا ایک واضح موقف بھی سامنے آ چکا ہے. پی ٹی آئی کو اس حوالے سے کیا تحفظات ہیں، آپ کی تجاویز کیا ہیں؟ شکریہ نادر، آپ نے تو بہت سارے سوال اکٹھے پوچھ لیے. میں پہلے سوال سے شروعات کرتی ہوں. بلاول ابھی نون لیگ کے ممبرز کے ساتھ، فارم 47 والوں کے ساتھ سارا یورپ گھوم آئے، امریکہ گھوم آئے، عوام کے پیسوں پہ اس گرمی میں فرسٹ کلاس فلائٹس، فرسٹ کلاس ہوٹلز، اور کہتے کہ ہم نے بڑی سفارتکاری کی ہے. اور سفارتکاری کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے نامینیٹ کیا نوبیل پیس پرائز کے لیے، اور اس کے 24 گھنٹے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کیا ایران پہ، وہاں پہ بے گناہ لوگوں کو مار دیا. شکر ہے نیوکلیر ویپنز وہاں نہیں تھے، لیکن اگر ہوتے تو آپ خود سوچتے کہ اس وقت کیا ہوتا دنیا میں. پہلی بات. دوسری بات، انہوں نے جو حماقت کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کرنے سے پہلے، یہ لوگ لوکل بوٹ پالش یہ تھے، لوکل چیری بلاسم تھے. اب ماشاءاللہ انہوں نے انٹرنیشنل ڈگری لے لی ہے بوٹ پالشنگ میں. اٹ از کولوسل امبیرسمنٹ. فیلئر تو دور کی بات ہے، اٹس این امبیرسنگ ٹو ہیو دیز پیپل ان دا گورنمنٹ. دوسرا، ان لوگوں نے ابھی تک مریم سے، نواز سے، زرداری کے منہ سے موڈی کا الفاظ نہیں نکلا. موڈی نے جو ایران کے ساتھ کیا، جو پاکستان کے ساتھ کیا، اس پہ کوئی نہیں بولتا، کوئی تبصرہ نہیں کرتا. تو ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے بولنے کو؟ بلاول کی لب لباب ساری تقریر عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. شکر الحمدللہ وہ بے گناہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اور ان سب کی اسمبلی میں پھینٹی لگائی گئی کہ ان کی جانیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ نکلنا ہے اور ہماری حالت خراب نہ ہو جائے. بجٹ a colossal failure, their international diplomacy and international embarrassment. So اسمبلی میں ہاتھا پائی یا بدتمیزی ہوئی، ان لوگوں نے گالیاں شروع کر دی عمران خان کو. اس کے جو چمچے اور کھڑچے ہیں پیپلز پارٹی والے، انہوں نے گالیاں شروع کر دی. ان کو شرم حیا نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں جو لوگوں کے قبرستانوں پہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں کراچی میں. یہ ہمیں سکھائیں گے کہ پولیٹیشین کیا ہوتا ہے، ایم این اے کیا ہوتا ہے، ایم پی اے کیا ہوتے ہیں. نثار جٹ صاحب کے پیچھے آئے مارنے کو، اقبال افریدی کے پاس آئے. اقبال افریدی وہ ایم این اے ہے جو آئے دن اس کے حلقے میں مارٹرز اور ڈرونز گر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. وزیرستان کی کوئی بات نہیں کرتا. بلاول کی ہمت نہیں ہے کہ ڈیفنس منسٹری سے پوچھے بغیر وزیرستان کے قتال کی بات کرے. اور یہ ہمیں سکھائیں گے پارلیمنٹری پالیٹکس؟ یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ عمران خان نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا. سو ہاتھا پائی اس لیے کہ گالی دیں گے تو پھر مار ضرور کھائیں گے. یہ یاد رکھیں، یہ عمران خان کو گالی دیں گے اور ہم ان کی شکلوں کو دیکھتے رہیں گے. ایک تو چور ہے، بدعمل ہے، اور اوپر سے خیال ہے کہ عمران خان کو انسلٹ کریں گے. ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے شاندانہ صاحبہ، یہ مولانا صاحب نے بھی یہ جو نوبیل پیس پرائز کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس حوالے سے مولانا صاحب نے بھی مخالفت کی ہے. آج رضا ربانی صاحب نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی ہے. پی ٹی آئی بھی یہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیمانڈ کرے گی کہ حکومت جو ہے وہ فیصلہ واپس لے، یا کوئی موشن وغیرہ آپ موو کریں گے؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی، بٹ بالکل پی ٹی آئی، میں تو آپ کو سیاسی بصیرت ہوں کہ پی ٹی آئی کو بالکل یہ موشن نہیں موو کرنا چاہیے. ان کو سیونگ فیس کی بالکل اجازت مت دے. شہباز کو، بلاول کو، ان سب کو اپنی امبیرسمنٹ فیس کرنے دے کہ ایک مسلم ملک پہ بم برسائے گئے اور آپ اس کو نوبیل پیس پرائز دے رہے ہیں. چلو آپ اس کو نوبیل سائنس اینڈ فزکس سے دیتے، کیمسٹری دیتے، دیٹ اسٹل میڈ مور سینس. امریکہ میں کہیں نہ کہیں تو ریسرچ ابھی بھی ہو رہی ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فار پیس فار بامبنگ. آئی مین دیکھیں، ایک بے وقوفی ہوتی ہے نا، اور ایک ڈفر پن ہوتا ہے. یہ وہ ڈفر من کی ہر ڈگری انہوں نے لے لی ہے. میں تو کبھی بھی پی ٹی آئی کو نہیں ایڈوائز کروں گی، بلکہ اپنی سینئرز کو کہوں گی کہ بالکل آپ نے ہاؤس میں ریزولوشن ٹیبل نہیں کرنی. یہ خود اپنی امبیرسمنٹ کو کور کریں اور یہ خود اس کو ودرا کریں. لیکن شاندان صاحبہ، اب یہ جو بجٹ کے حوالے سے قومی اسمبلی میں بھی ہم نے آپ کا موقف سنا، پی ٹی آئی کا ہم نے موقف سنا، لیکن صوبائی اسمبلی کے حوالے سے، صوبائی حکومت کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی ہم بجٹ منظور نہیں کریں گے. تو اب یہ جو بجٹ منظوری کا عمل ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ کیوں کرنا پڑا یہ؟ دیکھیے بہت گندی گیم ان لوگوں نے سٹارٹ کی ہے صوبے کے خلاف. عمران خان کی ایک واحد حکومت ہے اور وہ ہے کے پی کے میں. آئینی اور قانون تقاضے یہ کہتے ہیں کہ بجٹ کو ایک خاص تاریخ تک پاس کرنا ہوگا، ورنہ حکومت 1 جولائی سے کے پی کے تمام ہسپتال، تمام سکول، تمام تنخواہیں بند ہو جائیں گی.
اس سے زیادہ اور کیا چاہیے باجوائی قوتوں کو؟ جو ابھی بھی باجوہ اور بائیڈن کے لوگ ہیں چمچے خرچے، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ کے پی کے حکومت بند ہو جائے. سو فیصلہ کل یہ ہوا کے پی کے کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، جو ایم این ایز ہیں، میں تھی نہیں کل، میرے اور کام تھے، ایم پی ایز ہیں، سی ایم ہیں، پھر پولیٹیکل پارٹی کا یہ فیصلہ ہوا کہ کیونکہ ہمیں عمران خان سے یہ انسٹرکشن نہیں ہے کہ کے پی کی حکومت کو گرانا ہے، اس لیے بجٹ کو مجبوراً پاس کرنا پڑے گا، کیونکہ نہ عمران خان تک رسائی ہے، اور اگر یہ بجٹ پاس نہیں ہوتا تو پھر کے پی کے کی حکومت کو یہ لوگ گورنر راج پہ ڈال دیں گے، جو یہ چاہتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی عمران خان سے پہلی یہ ملاقات شاندانہ ہوگی. صاحبہ آپ کو بھی خدشہ ہے کہ گورنر راج پر ڈال دیں گے، یہ آپ کو بھی خدشہ ہے؟ خدشہ نہیں ہے، وہ تو کھل کے کہتے ہیں. دیکھیں یہ پشتو میں ہماری ایک بہت ہی سخت کہاوت ہے کہ دعا کرو کہ دشمن غیرت والا ہو، لیکن معذرت کے ساتھ جو پاکستان اور عمران خان کا مشترکہ دشمن ہے یا باجوائی قوتیں، وہ غیرت والے لوگ ہیں نہیں. وہ پیسے کے لیے 77 سال سے اپنی نانی بہن ماں سب کو بیچ رہے ہیں، امریکہ اور یہ یورپینز. گورو کے ابھی تک نوکر ہیں، ابھی ان میں تو عقل حیا تو ہے نہیں. So what they have planned to do is somehow hurt Pakistan. Would Imran Khan want that? Never. Okay. Never for Pakistan. So حکومت کے پی کے کی یہ بجٹ پاس کرے گی کنڈیشنلی. جیسے ہی پہلی ملاقات خان صاحب سے ہوگی ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہی کے پی کی اسمبلی پھر 50 امینڈمنٹس کرنی، 100 امینڈمنٹس کرنی پڑی، وہ کریں گے. جو ضروری چیزیں ہیں، اسپتال، اسکول، نوکریاں، ان کے پیسے رکیں گے نہیں، اور جو امینڈمنٹ خان صاحب کہیں گے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن شاندانہ صاحبہ، حال ہی میں ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک بیان دیکھا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسمبلی جو ہے، صوبائی اسمبلی، وہ بھی توڑ سکتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے ایک آپ کا موقف ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے آپ کا موقف ہے، کوئی راستہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بظاہر نظر نہیں آ رہا. تو آپ کے پاس کیا واقعی الٹیمیٹلی آپشن یہی ہوگا کہ آپ اسمبلی توڑیں گے، یا دیگر آپشنز بھی ہیں؟ دیکھیے میں اکثر یہ کہتی ہوں، all options are on the table when it comes to پاکستان کی بقا اور سلامتی کی بات ہے، تمام آپشنز ٹیبل پہ ہیں. لیکن ایک واحد آپشن ہے which is not on the table is -1 فارمولا، کہ جی عمران خان کو پی ٹی آئی سے فارغ کرو، صدارت سے فارغ کرو، عمران خان کو اندھیروں میں دھکیل دو، اور -1 کی ٹیم جو ان کی پسندیدہ ٹیم ہوگی ان کو سامنے لے آؤ. وہ کبھی نہیں ہوگا. ایز لانگ از اس پہ اگریمنٹ ہو جائے، پھر ہر چیز کھلی ہے، ایوری تھنگ از اوپن. اچھا. لیکن یہ جو حال ہی میں آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے شاندانہ صاحبہ شروع میں آپ نے تنقید بھی کی، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ اسد کیسر صاحب نے راجہ صاحب سے رابطہ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ بجٹ میں وہ حکومت کے بجائے آپ کا ساتھ دیں. تو کیا پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی سے بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں میں تو پارٹی کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، میں ایک ایم این اے ہوں، اپنے حلقے کے لیے بولتی ہوں، اپنے لیڈر کے لیے بولتی ہوں. اب اسد کیسر صاحب وہ لوگ ہیں، اسد عمر ہو گئے، سوری عمر ایوب صاحب ہو گئے، وہ لوگ ہیں گوہر بھائی جن کو خان صاحب نے پاور دیا ہوا ہے کہ وہ جس سے نیگوشیٹ کرے. اس سے نہ میں تو کامن سینس بات کرتی ہوں. جس پارٹی نے بی بی شہید کے قاتل اور اس سے سمجھ بلاول کو منسٹر بنا، کیا اس پارٹی پہ جا سکتا ہے جو شہید بی بی جیسے خاتون کر سکتے ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ، صرف اس لیے کہ بلاول بن جائے فورن منسٹر؟ وہ عمران خان کے یا پاکستان کے سگے ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. شاندانہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، شاندانہ گلزار صاحبہ گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد سینئر پولیٹیشین اعتزاز احسن صاحب ہمیں جوائن کریں گے.